متشکر ہوں۔ مطلب ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے 11 ذیقعدہ آپ کی ولادت اور شہادت کی جو تاریخیں ملتی ہیں 23 ذیقعدہ کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹ آتی ہے۔ تقریباً 55 سال امام کی عمر رہی، ہمارے 8ویں امام ہیں۔ امام کی والدہ کے حوالے سے، امام کی والدہ نجمہ خاتون کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ اگر کچھ تھوڑا سا مختصراً آپ بتا سکیں کہ وہ کون تھیں، کن اور کس طریقے سے جو ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ اور دیگر تمام ائمہ سلام اللہ علیہ اجمعین کی جو والدات ماجدات ان سب کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کی سب عظیم المرتبت اور عظیم المنزلت تھی۔ ان کی قدر و منزلت میں کسی بھی قسم کی کمی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ہر مادر گرامی کے حوالے سے کتب معجزات میں، کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں بہت سارے ایسے مطالب موجود ہیں کہ جس پر ایک مفصل پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی صحیح۔ فقط جو ہے حضرت تکتم خاتون یا حضرت نجمہ خاتون یا حضرت خیزران، مختلف ان کے نام ذکر ہوئے، تو انہی کے حوالے سے اگر ایک آدھا پونا گھنٹے کا پروگرام اگر کرنا چاہیں تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑے گی، لمبا چوڑا میٹر ڈھونڈنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو امام رضا سلام اللہ علیہ کی والدہ کے حوالے سے جب ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب تاریخ کا، تو ان سے جو وصلت ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا ملنا جو ہے، اور ان سے جو شادی ہے اور جو ازدواج ہے، یہ ایک بشارتی عمل کے ذریعے ہوا۔ یعنی باقاعدہ خواب میں امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ دونوں خواب میں آئے، اور خواب میں جو ہے بتایا گیا کہ آپ نے اس طریقے سے ان خاتون سے شادی کرنی۔ ان کی تصویر باقاعدہ امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کو دکھائی گئی، اور اس کے نتیجے میں ان خاتون سے، جو کہ حقیقت میں کنیز تھی، ام ولد کہا گیا جس کو۔ ام ولد وہ کنیز ہوتی ہے جو کہ اپنے آقا سے جو ہے صاحب اولاد ہوتی ہے، اور جب صاحب اولاد ہوتی ہے تو چونکہ کبھی بھی بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا، تو جیسے ہی آقا جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ماں خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یعنی وہ تھوڑی بہت کنیز ہے اور تھوڑی بہت آزادی کی دہلیز پہ قدم رکھ صحیح۔ چکی ہے۔ اس کو صحیح۔ کہتے ہیں فقہ کی زبان میں ام ولد۔ صحیح۔ تو اسی لیے ام ولد کی تعبیر حضرت نجمہ خاتون کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال جب ہم لوگ روایات کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری روایات ہیں جو ان کی قدر و منزلت اور ان کی جو ہے عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے انوار البہیہ فی تاریخ الحجج الالہیہ، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تالیف کی ہے، اور 14 معصومین کا احوال انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں عربی زبان میں کتاب ہے انوار البہیہ، جو کہ 14 معصومین کی زندگی کے حوالے سے۔ اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ ام ولد تھی جن کو ام البنین بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، ان کے القاب میں، ان کے ناموں میں ایک نام ام البنین بھی ہے۔ جیسے ہم مولا عباس کے حوالے سے جیسے مولا سنتے ہیں، عباس کے والدہ حوالے سے ام البنین لقب تھا، ویسے ان کا نام بھی ام البنین تھا۔ اور نام جو تھا ان کا ام البنین تو کنیت کہلائے گی، نام جو تھا وہ تھا نجمہ، اور ان کو تک تم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تک تم یہ بھی نام ہے، اور ان کو جو ہے خریدا تھا حمیدۃ المصفات نے۔ حمیدۃ المصفات جو ہے وہ حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں، امام جعفر صادق کی جو ہے زوجہ گرامی۔ وَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ النِّسَاءِ فِي عَقْلِهَا وَدِينِهَا وَإِعْظَامِهَا لِمَوْلَاتِهَا۔ حضرت نجمہ خاتون کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ وہ عقل کے اعتبار سے تمام عورتوں میں افضل ترین تھی، دینی اعتبار سے افضل ترین، اور اپنی مالکن یعنی حضرت حمیدہ خاتون جو کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی زوجہ تھی، ان کا احترام بھی عجیب و غریب کرتی تھی۔ صحیح۔ یعنی واقعا لگتا تھا کہ یہ کنیز ہے، وہ جو ہے مالکن ہے۔ تو یہ بھی ان کی شرف اور ان کی جو ہے عظمت اور بزرگی کی ایک دلیل ہے۔ رویہ روایت میں آیا کہ ان حمیدہ رأت فی المنام، حمیدہ سلام اللہ علیہ نے امام موسیٰ کاظم کی والدہ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، یعنی اپنے جد امجد رسول اللہ کو، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کی جد امجد کو، یقول اللہ یا حمیدہ حبی نجمہ لابن کے موسیٰ، اے حمیدہ، اب کنیز تو ان کی حضرت حمیدہ خاتون کی، کہا کہ اے حمیدہ اپنی اس کنیز نجمہ خاتون کو اپنے بیٹے کو ہدیہ کر دو، ہبہ کر دو۔ صحیح۔ تو یہ جو میں نے بشارتی تعبیر استعمال کی وہ یہاں سے صحیح۔ آتی ہے۔
فَإِنَّهُ سَيَلِدُ لَهُ مِنْهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ نجمہ خاتون امام موسیٰ کاظم سے اور روئے زمین کے سب سے بہترین فرد خیر و اہل الارض کی مادر گرامی بنیں گی۔ فوہبتھا لہو یہ خواب دیکھا حضرت حمیدہ نے اور اپنے بیٹے کو یہ اس کنیز طریقے سے یہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جی جی جو ہے وہ زندگی میں آئی۔ بالکل فلما ولدت لہ الرضا علیہ السلام سماہا الطاہرہ جب حضرت نجمہ خاتون ماں بنی ہے امام رضا علیہ السلام کی تو امام موسیٰ کاظم نے اس دن ان کو لقب دیا طاہرہ کا۔ صحیح۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک مفصل ایک گفتگو ہے کہ تعدد اسامی جو ہے وہ تعدد عظمت پر دال ہے، یعنی اگر کسی کے بہت سارے نام ہیں تو یہ بہت سارے نام کسی نہ کسی زاویے کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے۔ صحیح۔ اب شہد کے عربی زبان میں 80 نام ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ظاہر ہے۔ کسی نہ اس کی رنگت کے اعتبار سے سفید شہد کو العسل الماضی مثال کے طور پہ کہتے ہیں، یا شہد کہتے ہیں مثال کے طور پہ، جو سفید شہد ہوتا ہے مہنگا ترین شہد ہے۔ یلو ہو تو الگ ہے، لال ہو تو الگ ہے، براؤنش ہو تو الگ ہے، رنگوں کے اعتبار سے شہد کے الگ الگ نام ہیں۔ طریقہ علاج کس شہد سے کون سا علاج ہوگا اس کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں۔ صحیح۔ کن مکھیوں نے اس شہد کو بنایا ہے، پہاڑ کی مکھیاں تھی، باغوں کی مکھیاں تھی، علاقے کی تھی، آبادی کی تھی، جنگلوں کی تھی، اس کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں۔ تو اگر یہاں پر ان کو طاہرہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک جی اسی طریقے سے تلوار کے بہت سارے نام، گھوڑوں کے بہت سارے نام، شیروں کے بہت سارے نام، کیوں؟ ان کے الگ الگ زاویے کو دیکھ کر۔ صحیح۔ تو یہاں پر بھی بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا کو اگر ام البنین کہا جا رہا ہے، تکتم کہا جا رہا ہے، خیزران کہا جا رہا ہے، اب طاہرہ کہہ دیا مولا نے، اس کا مطلب یہ کہ یہ والا صفات خاتون تھی، اور ان کی مختلف صفات کو دیکھ کر ان کے مختلف اسماء گرامی ہیں۔